الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسولہ النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ہم جمعہ پر اخلاق حسنہ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اخلاق حسنہ میں صدق اور امانت یہ بنیادی اعلیٰ اوصاف ہیں، اخلاق ہیں جو عموماً اچھے اخلاق کی جڑ اور بنیاد بنتے ہیں۔ اس کے بعد علماء کرام نے اچھے اخلاق اور عادات جن سے ایک بندہ مومن کو موصوف ہونا چاہیے، یعنی جو اخلاق و اوصاف ایک بندہ مومن میں ہونے چاہیے، ان میں ان کے بعد صدق و امانت کے بعد علماء کرام نے سخاوت کا ذکر کیا ہے کہ ایک بندہ مومن کے اندر سخاوت کا پایا جانا ایک اچھی عادت اور اچھا خلق ہے۔ سخاوت کیا ہے کہ بندے کا جو اپنا حق ہے وہ دوسرے کو دے دے۔ عموماً اس کا تعلق مال سے ہوتا ہے، تو انسان جب دنیا میں آتا ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے۔ شروع میں انسان خالی ہاتھ پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس طرح اسے پروان چڑھاتے ہیں اسے مال و دولت بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو مال و دولت ملنے کے بعد کچھ چیزیں، بعض اخلاقی کمزوریاں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ اخلاقی کمزوری یہ ہے کہ جب مال آتا ہے تو بندہ کنجوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس فکر کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ مال میرا ہے، لہذا مجھے اپنی ہی ضروریات میں لگانا چاہیے، میں اپنا مال کسی دوسرے کو کیوں دوں، مال کا مالک میں ہوں۔ تو بیسک اس کے ذہن میں یہ کنسیپٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں، لہذا جب مالک میں ہوں
تو میرے پاس ہی رہنا چاہیے، میں دوسرے کو کیوں دوں؟ ایک بات، اور دوسری اخلاقی کمزوری جس کا تعلق ایمان کی کمزوری کے ساتھ بھی جڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ پھر بندہ سوچتا ہے کہ آج اگر میں دے دیتا ہوں، کل مجھے کوئی ضرورت پیش آ سکتی ہے، تو اس ضرورت میں میرے لیے کمی واقع ہو جائے گی، اور اس وقت میں اپنی ضروریات کہاں سے پوری کروں گا؟ لیکن اسلام نے ان ہماری اخلاقی بیماریوں کا حل ہمیں بتایا۔ سب سے پہلے قرآن کریم میں بارہا یہ ذکر کیا گیا کہ ایک بندہ مومن کا یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے اور ہے کہ جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے وہ سب اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بارہا فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَا، اور اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ یاد دلایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ رزق تیرا نہیں، یہ رزق اللہ کا ہے۔ وہ اس کا پہلے بھی وہی مالک تھا، تیرے ہاتھ میں پہنچ کر بھی وہی اس کا مالک ہے، اور بعد میں بھی وہی ہوگا۔ کیوں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ کے ہیں۔ جب ہیں اس کے اور اسی نے پھر تمہیں عطا کیے، پھر یہ سوچنا مال میرا ہے میرا ہے، یہ کم ظرفی اور ایک اخلاقی کمزوری ہے۔ بندہ مومن اگر ہر حال میں یہ سمجھے اور یہ اپنی دل کی گہرائیوں میں بٹھائے کہ میرے ہاتھ میں جو مال ہے یہ ہے بھی اللہ کا اور دیا بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے ہے۔ اسی لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر سورۃ التکاثر تلاوت کی، ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال اور نعمتوں کی کثرت نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا اور تم اتنے غفلت میں چلے گئے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے، تم نے قبریں دیکھ لیں۔ تو آپ نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، اور آپ نے فرمایا انسان کی یہ غلط فہمی ہے، فرمایا تیرا مال تو نہیں ہے، تیرا مال تو صرف تین چیزیں ہیں۔ انسان گویا اصل میں مالک اللہ ہے، انسان کے کام تین طرح کا مال آتا ہے، فرمایا تین طرح کا مال تیرا ہے، اسے تو کہہ سکتا ہے کہ میرا ہے۔ اس کی آگے وضاحت کی، فرمایا ما امزیتا و ابقیتا، تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے آگے بھیج کر باقی بنا لیا، جو تو اللہ کے نام پر دے گا، اللہ کے نام پر خرچ کرے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا، کل جب مر کر تم وہاں پہنچے گا وہ تیرے کام آئے گا، تیرا مال تو وہ ہے۔ ایک وہ مال، دوسرا ما اکلتا وَأَفْنَيْتَ، اور دوسرا تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھایا اور پھر اسے فنا کر دیا، اسے ختم کر دیا، وہ تیرے بدن سے گندگی بن کر نکل گیا یا بدن میں توانائی چھوڑ گیا۔ تو فرمایا ابن آدم یہ سمجھتا ہے مال میرا ہے، حالانکہ اس کا مال صرف تین ہیں، ایک جو اس نے آگے اللہ کی بارگاہ میں بھیج کر باقی بنا لیا، وما اکلت وافنیت، یا جو تو نے کھایا اور فنا کر دیا، وما لبستا وابلیتا، اور یا جو تو نے بدن پر پہن کر اپنی زندگی میں بوسیدہ کر دیا، بدن پر پہن کر تو نے فائدہ اٹھایا، بدن کو زینت بخشی، بدن کو سردی گرمی سے بچایا، وہ تیرے کام آیا، یا تو نے کھایا وہ تیرے کام آیا، یا جو تو نے آگے بھیج دیا وہ مال تیرا ہے۔ تو پہلی غلطی عموماً ایک بخیل، ایک لالچی اور ایک کنجوس آدمی میں یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے مال میرا ہے، حالانکہ قرآن کریم نے بارہا اس حقیقت کو
ازبر کروایا کہ مال حقیقت میں کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اور دیا بھی اللہ تعالیٰ نے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ چاہتا سب کو مالدار پیدا کرتا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سارے مالدار پیدا نہیں کیے، غریب بھی پیدا کیے، یہ بھی اس لیے تاکہ مالدار کا امتحان ہو، مالدار سوچے کہ میرے ہاتھ میں زیادہ مال ہے۔ عموماً انسان کی ایک دوسری کمزوری یہ ہوتی ہے، جو مال ہاتھ میں آتا ہے سمجھتا ہے یہ میری قابلیت ہے، یہ میرا علم ہے، یہ میرا سینس ہے، یہ میرے تجربات زندگی ہیں، اتنا مال میں نے کما لیا۔ فرمایا یہ بھی تیری نادانی ہے، تیرے جیسے کتنے عقل و دانش کے دعوے دار بندے ان کے ہاتھ خالی ہیں۔ بڑے بڑے عقل مند لوگ غریب ہیں، بڑے بڑے تجربات رکھنے والوں کے پاس نانے جمی کے علاوہ کچھ نہیں، انہیں ضروریات سے زائد نہیں دیا جاتا۔ تو اس لیے جو انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عنایات اور مہربانی سے ہے، اس کی کرم نوازی سے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان سے عقل لے لے، انسان مال کیسے کمائے؟ اگر اللہ تعالیٰ صحت لے لے، انسان مال کیسے کمائے؟ اس لیے ان اخلاقی کمزوریوں، یہ اخلاقی کمزوریاں مال کے ذریعے آتی ہیں، جو کنجوسی اور بخل پر جا کر مرتب ہوتی ہیں۔ تو اعلیٰ اخلاق میں ایک خلق یہ ہے کہ مال آنے کی وجہ سے بندہ بخیل، حریص اور لالچی نہ بن جائے، اور صرف اپنی ذات کا فائدہ نہ دیکھے، بلکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق سخاوت اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کے نام پر دینا سیکھے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نام پر دینے کے بارے میں بھی فرمایا مال بھی میرا ہے، دیا بھی میں نے تمہیں اور لے بھی میں رہا ہوں، اور فرمایا لے رہا ہوں نا، یہ واپس تمہیں پورا نہیں کروں گا بلکہ بڑھا کر کروں گا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نام پر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہم انہیں اس سے زیادہ عطا فرمائیں گے۔ بندے کے ذہن میں خیال جاتا ہے جو مال میرے ہاتھ سے نکل گیا وہ زیادہ ہو کر کیسے میرے پاس واپس آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مثال دی، فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم، وہ لوگ جو کہ اللہ کے راستے پر خرچ کرتے ہیں اور اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، کسی غریب کی مدد کی اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، کسی بے لباس کو لباس عطا کر دیا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کسی یتیم کی پرورش پر مال لگا دیا، کسی بیوہ عورت کا سہارا انسان بن گیا۔ فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کمثل جنت بربۃ اصابها وابل فآتت اکلہا ضعفین، جیسے ایک کھیت بلندی پر ہو، اچھی زمین ہو، اور اس میں تو ایک دانہ ڈالتا ہے، پھر بارش ہوتی ہے تو وہ اسے ڈبل کر کے واپس کرتا ہے، بلکہ کئی گنا۔ کسان دانہ زمین میں ایک ڈالتا ہے، اللہ اسے 100 دانے بنا کر واپس کرتا ہے۔ تو جیسے تیری اس زمین میں ڈالا گیا دانہ ضائع نہیں جاتا، بڑھ کر واپس آتا ہے، ایسے ہی اللہ کے نام پر دینے سے تیرا مال کم نہیں ہوگا بلکہ اور زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے اسلام کے اندر اخلاق حسنہ میں سخاوت ہے، اور سخاوت یہ ہے کہ اللہ نے ضروریات سے جب تمہیں دیا تو تم سوچو، اور اپنے وہ بھائی جو کہ تیرے معاشرے میں مجبور ہیں، غریب ہیں، ان کو دو، ان کا سہارا بنو، سخاوت کرو۔ سخاوت دینا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ حضور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے بڑے سخی تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں کوئی بھی آتا تو خالی نہ جاتا، آپ اسے عطا کرتے۔ ترمذی میں حدیث ہے ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں بڑا مال و دولت آیا، لوگ جمع ہو گئے لینے کے لیے، سرکار دیتے رہے یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا، عطا کرتے کرتے وہ مال ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا
میں غریب آدمی ہوں، میری یہ مجبوریاں ہیں، میری بھی مدد فرمائیں۔ اب مال ختم ہو چکا تھا، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مال ختم ہو گیا۔ اس کی مجبوری سن کر آپ نے ارشاد فرمایا تم باہر جاؤ اور کسی سے قرض میرے نام پر لے لو اور مجھے بتا دینا، میں تمہارا لیا ہوا قرض ادا کر دوں گا۔ گویا سرکار نے سائل کو خالی واپس لوٹانا پسند نہ فرمایا، فرمایا جاؤ میرے نام پر قرض لے لو اور پھر میں ادا کر دوں گا۔ اس قدر سخاوت سرکار کی فطرت میں رچی بسی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عمر پاس بیٹھے تھے، ایک اور انصاری آدمی پاس بیٹھا تھا۔ حضرت عمر جلالی طبیعت کے مالک تھے، حضرت عمر دیکھ رہے تھے سرکار صبح سے بانٹ رہے ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرض کی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ نے آپ پر یہ تو کوئی لازم نہیں کیا کہ آپ قرض لے کر کسی کی حاجت پوری کریں، اس لیے مال ختم ہو چکا، لہٰذا آپ اسے کہہ دیں کہ مال ختم ہو چکا، تم چلے جاؤ۔ حضرت عمر کی یہ بات سن کر رسول اللہ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات آئے۔ آپ نے حضرت عمر کے قول کو ناپسند کیا کہ عمر مجھے سخاوت سے روک رہا ہے، عمر مجھے غریب کی مدد سے روک رہا ہے۔ وہ انصاری بولا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بہت اچھا کیا، آپ کا رب کبھی آپ کو خالی نہیں چھوڑے گا۔ وہ جو ہی انصاری نے یہ بات کہی حضور کے چہرے پر بشاشت آ گئی۔ آپ نے اس انصاری کے قول کو پسند کیا کیونکہ وہ فطرت رسول اللہ کے عین مطابق تھا کہ حضور کی بارگاہ میں آنے والا کوئی سائل خالی نہ جائے۔ آپ نے فرمایا جاؤ وہاں سے قرض لو، میں قرض ادا کر دوں گا۔ تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اعلیٰ اوصاف سے مزین کرنے کے لیے فرمایا اے لوگو، تم میں سے اچھا آدمی وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور اچھے اخلاق میں سے ایک سخاوت ہے کہ انسان کو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے دینا چاہیے، اور حرص بخل جیسی کم مائیگی، کم نظری اور کم دلی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے اوصاف مومن کے قابل اور لائق نہیں ہیں، بلکہ مومن کے قابل یہی ہیں کہ اسے اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینا چاہیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو آپ ابھارا کرتے تھے۔ آپ کی فطرت میں تو سخاوت تھی، لیکن دوسری طرف ایک فطری بات ہے، مال کی شدید محبت ہر بندے کے دل میں موجود ہے۔ ہر بندہ مال سے محبت کرتا ہے اور دینا کوئی آسان نہیں، لہٰذا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کیسے سخاوت پر ابھارتے تھے اور کیسے آمادہ کرتے تھے، اور اپنے صحابہ کرام کے دل میں اللہ کے نام پر، نیکی کے نام پر، لوگوں کی فلاح و بہبود اور اچھائی پر خرچ کرنے میں سرکار کس طرح ابھارا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں آپ کی واض و نصیحت کا یہ کمال ہے کہ اس کے اندر ہر پہلو موجود ہے۔ آپ کبھی بات کو انتہائی اہم بنانے کے لیے نا خود سوال کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ موجود تھے، آپ نے ایک سوال کیا، آپ نے فرمایا لوگو تمہیں اپنا مال پیارا ہے یا غیر کا، اپنے وارث کا؟ سب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر آدمی اپنے مال سے محبت کرتا ہے، میں اپنے مال سے محبت کرتا ہوں، آپ اپنے مال سے محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کیا کہ آدمی اپنے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے یا دوسرے کے مال سے؟ یا رسول اللہ بندہ اپنے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہر بندے کو اپنا مال زیادہ پسند ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارا مال وہ ہے جو تم آج خرچ کر لو گے، جو آج خرچ کر لو گے، یعنی آج اللہ کے نام پر دے لو گے، آج سخاوت کر لو گے، آج دوسروں کی مدد کر لو گے۔ فرمایا جب تم مر جاؤ گے وہ مال تمہارا نہیں ہوگا، وہ مال تمہارے وارثوں کا ہوگا۔ کس انداز میں، حکیمانہ انداز میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات دل میں بٹھائی کہ تیرا مال وہی ہے
جو تو نے اللہ کے نام پر دے لیا۔ جیسا کہ میں نے ایک پہلے حدیث میں عرض کیا کہ آپ نے فرمایا تیرے مال تو تین ہیں، جو تو نے کھا کر فنا کر دیا، جو پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا جو تو نے اللہ کے نام پر دے دیا، تیرا مال تو وہ ہے۔ اور اس حدیث میں فرمایا جو پیچھے رہ جائے گا وہ وارثوں کا مال ہے، تیرا مال نہیں۔ اب وارثوں کی مرضی ہے، کل تمہیں یاد کریں نہ کریں، کل تیرے لیے صدقہ کریں نہ کریں، تیرے لیے کوئی اچھائی کریں نہ کریں، آج وقت ہے اپنے ہاتھ سے کچھ کر لو۔ آج اگر کر لو گے، آج سخاوت کے عادی بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مقام پا جاؤ گے۔ دوستان ذی وقار، آپ جانتے ہیں اللہ کی شان ہے عطا کرنا، دینا۔ سب کو دیتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لہٰذا اللہ دینے والا ہے، مخلوق لینے والی ہے، لہٰذا بندہ اگر اللہ کی صفت کا مظہر بن جائے تو یہ زیادہ اعلیٰ ہے۔ اور اللہ کی صفت کیا ہے؟ دینا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا، ہم جب اسے دیں گے، آگے عطا کریں گے، تو گویا ہم اللہ تعالیٰ کی صفت عطا کے مظہر بن جائیں گے۔ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اور اللہ اپنی مخلوق کو عطا فرما رہا ہے، اللہ اپنی مخلوق کو دے رہا ہے۔ لہٰذا اللہ کے بندوں میں کسی کو جو دینے والا ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا اور پسندیدہ ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کی خلق کو، سخاوت کی عادت کو پسند فرمایا۔ اسی لیے جب آپ کی بارگاہ میں حاتم طائی کی بیٹی قیدی ہو کر آئی اور قیدیوں کی بات چلی اور تعارف میں اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے، اگرچہ حاتم طائی اسلام کے اعلان سے پہلے دنیا سے جا چکا تھا، لہٰذا وہ زمانہ جاہلیت میں مرا، لیکن آپ نے فرمایا اس کا والد سخی آدمی تھا، لہٰذا اس کی بچی کو آزاد کیا جاتا ہے، اور پھر اس کی بچی کو گھر پہنچایا گیا۔ گویا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت سخاوت کو پسند فرماتے ہوئے اسے ترجیح دی اور اس کی طرف صحابہ کرام کی توجہ دلائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر یہ صفت سخاوت بدرجہ عطم پائی جاتی تھی، اور جس اللہ کے بندے میں یہ صفت پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتے ہیں۔ لیکن اس میں چند چیزیں آتی ہیں۔ انسان بعض اوقات جب کسی کو کچھ دیتا ہے تو پھر دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ آدمی میرا شکریہ بھی ادا کرے۔ آدمی کے اندر ایک کمزوری مال کی وجہ سے یہ بھی آ جاتی ہے کہ جب کسی کی مدد کرتا ہے تو چاہتا ہے اسے اس کا ریٹرن ملے۔ ریٹرن کیا ملے؟ یہ شکریہ ادا کرے۔ ریٹرن یہ ملے کہ یہ میرا ہمیشہ شکر گزار رہے، ہمیشہ میرے شکر کے نیچے رہے۔ اسلام کہتا ہے یہ بات دل سے نکال دو۔ ایک بندہ مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ یہ بات نہ دیکھو یہ بندہ کل میرا احسان مند رہے گا نہیں رہے گا، میرا شکر گزار رہے گا نہیں رہے گا، مجھے کوئی ریٹرن کرے گا نہیں کرے گا، مجھے کوئی بدلہ دلائے گا یا نہیں۔ اللہ کے بندے اس سے ماورا ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے اور نہ ہی جسے دیا اسے تنگ کرتے ہیں، اسے اس کی تذلیل، میں جی اسے ماہانہ وظیفہ دیتا ہوں، میں اس کی یہ مدد کرتا ہوں، اس کی حقارت بھی نہ کریں بلکہ اس کی عزت کریں۔ جسے دیا جائے اس کی حقارت کرنے سے جو دیا جاتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی حضرت امام زین العابدین سے ملنے آیا، کہا حضرت میں الگ بات کرنا چاہتا ہوں۔ الگ بات کیا کی؟ میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے حالات یہ ہیں، میری مدد کرے۔ حضرت امام زین العابدین سادات لوگ تھے، ان کی فطرت میں سخاوت تھی۔ حضرت زین العابدین نے اس کی بڑی بھاری مدد کی اور تنہائی میں کی، اور جب اس کو وہ رقم دی نا، وہ دراہم کی تھیلی یا جو کچھ تھا وہ دیا، تو حضرت امام زین العابدین نے اس کو فرمایا تیرا شکریہ کہ تو میرے پاس آیا۔ وہ حیران رہ گیا، اس نے کہا حضرت میں حاجت مند تھا،
آپ کی بارگاہ میں آیا اور آپ کی خدمت میں نے اپنی ضرورت و حاجت پیش کی۔ شکریہ تو میں نے ادا کرنا تھا، لیکن میرا شکریہ ادا کرنے سے پہلے آپ میرا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مال میری ملکیت میں تھا، اگر اسے میں دنیا میں لگا دیتا تو یہ ضائع ہو جاتا۔ تو آیا، تو حاجت مند تھا، میں نے تیری مدد کی۔ زین العابدین تیرا شکریہ اس بات پر ادا کر رہا ہے کہ تو میرے مال کو میرے رب کی بارگاہ میں پہنچا رہا ہے۔ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا عذا، کسی کو دے کر نہ بعد میں اذیت دو، نہ تانا دو، نہ احساس کمتری کا اسے شکار ہونے دو۔ اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا کسی کو کچھ دینا ہو تو دیتے ہوئے بھی کوشش کرو کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس کی شخصیت مجروح نہ ہو، اس کو لوگ کم تر نہ جانے، بلکہ اس انداز میں اس کو دو کہ اس کی عزت نفس محفوظ رہے۔ ایسے جو تنہائی میں اور لوگوں کی عزت نفس کو محفوظ کر کے صرف اللہ کے لیے دیا کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں جب لوگ انتہائی مشکل میں ہوں گے۔ میں نے اس دن 3 تاریخ والے اجتماع میں بھی تھوڑا سا ذکر کیا، آج لوگ ہم قیامت کو بھول گئے، آج ہم قیامت میں کھڑا ہونے کو بھول گئے، حالانکہ یہ اتنا مشکل مرحلہ ہے۔ قیامت کے میدان میں حاضر ہونا اور کھڑا ہونا اتنا پریشان کن، اس کا احادیث میں مشکل حالات ہیں۔ اب خود سوچیں، وہاں جہاں زمین تانبے سے زیادہ گرم، انسانیت کا بے ہنگم ہجوم اور ہر طرف بے چینی بے کلی، لوگ کچلے جا رہے ہوں گے۔ ایک جمع غفیر میں کس طرح بھگدڑ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اوپر سے سورج قریب، نیچے سے زمین گرم، اور عجیب کیفیت کہ اب میرا فیصلہ کیا ہوگا، میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں ہوگا، بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ یہ شدید گھبراہٹ کا وقت ہوگا۔ فرمایا اس مشکل وقت میں جن لوگوں کو اللہ تعالی اس بے سایہ میدان میں اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا اور انہیں عزت اور اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں ایک وہ اللہ کا بندہ ہوگا جس کے دائیں ہاتھ نے اللہ کے نام پر دیا، اور اس طرح دیا کہ وَلَا تَعْلَمُ شَمَائِلُهُ، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں کہ اس نے دائیں ہاتھ سے کیا دیا۔ اتنا چھپا کر دیا، اتنے اچھے انداز میں دیا، اس کیفیت میں دیا کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، کسی کا مقام مجروح نہ ہو اور نہ احسان جتائے۔ تو حضرت زین العابدین نے فرمایا میں تیرا شکریہ اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ تو میرا مال لے کر میرے رب کی بارگاہ میں پہنچا رہا ہے۔ جب یہ جذبات ہو نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا ذکر سورہ الدہر میں کیا۔ سورہ الدہر میں قیامت کے مشکل لمحات کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اس گھڑی میں کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوں گے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کے بندے ایسے بھی آئیں گے جو یتیموں، غریبوں، قیدیوں، مسکینوں کو دنیا میں کھانا کھلاتے ہیں، اور اگر وہ کوئی انہیں کہہ دیں یہ آپ کا بہت شکریہ، یہ ایک فطری بات ہے، جس کو دیا جائے وہ شکریہ عموماً ادا کرتا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ کوئی غریب آپ یہ سمجھے کہ مجھے شکریہ ادا بھی نہیں کرنا چاہیے، لینے والے کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ مَن لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ، جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا کیسا شکر گزار ہوگا؟ بندوں کا بھی شکریہ ادا کرنا، لینے والا خود اس بات کا پابند کیا گیا وہ شکریہ ادا کرے۔ آپ غور کریں، دینے والے کو منع کیا گیا کہ تم جتاؤ نہیں، لینے والے کو حکم دیا گیا تم شکریہ ادا کرو، لیکن دینے والے کو کہا گیا تم شکریہ کے امیدوار نہ رہو تاکہ دونوں کا عمل باہمی محبت کے فروغ کا باعث بنے، باہم محبتیں پھیلیں، اعتماد پھیلے، ایک دوسرے کے لیے محبت و اتفاق کا ماحول پیدا ہو۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ دار میں، وہ اللہ کے بندے جو یتیموں، مسکینوں، بے سہارا لوگوں کو دنیا میں پالتے ہیں، ماہانہ وظائف دیتے ہیں، غریبوں کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا بھی ہے نا جناب آپ کا بہت شکریہ، تو وہ آگے جواب دیتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نے تو جو تمہاری خدمت کی وہ صرف لوجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی، اور نہ ہم تم سے کسی بدلے کی امید کرتے ہیں، نہ ہی ہم تم سے کسی قسم کے شکریہ کی امیدوار ہیں۔ تم ادا کرتے ہو، تمہاری اپنی نیک فطرت کا ثبوت ہے، ورنہ ہم کسی چیز کو امیدوار نہیں۔ تو مال ملنے کے بعد جو حرص، جو بخل اور کنجوسی کی گھٹیا صفات بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، بندہ مومن کو ان سے بالا تر ہونا چاہیے، بندہ مومن کو سخی ہونا چاہیے، اور سخاوت کرتے ہوئے ان حدود اسلامیہ کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر اس سے معاشرے میں محبت بڑھتی ہے، اخوت بڑھتی ہے۔ واضح بات ہے جب اتنے اخلاص سے ایک امیر آدمی غریب آدمی کی مدد کرے گا، خدمت کرے گا، کیا غریب کے دل سے کوئی دعا نہیں نکلے گی؟ کیا غریب کے دل میں کوئی اچھائی نہیں آئے گی؟ تو ایسا معاشرہ جنت نظیر ہوتا ہے جہاں مالدار لوگ سخی بھی ہوتے ہیں اور جو کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ ایسے معاشرے میں ہر جانب سکون، اطمینان اور قرار حیات ہوتا ہے۔ اللہ آج ہمیں معاشرے کی اس بے سکونی کو اعلیٰ اخلاق سے سکون میں بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ اللہ۔